ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو جن اور بھوتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور واقعی بھوت تو گویا وہم، نفسیات اور گھڑی ہوئی بات کے سوا کچھ نہیں، پر ہم تمام مسلمان جنات پہ فرم بلیو رکھتے ہیں۔ قرآن میں پوری ایک سورہ ہے ان کے نام پہ، سورہ جن، اور متعدد احادیث میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ جن کی کوئی ایگزیکٹ انگلش یا اردو ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ ایک عربک ورڈ ہے جو لفظ جنہ سے نکلا ہے، یعنی چھپا ہوا، خفیہ یا غیب میں۔ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جن ساتھی مقرر ہے۔ تو کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ کی مدد سے وہ تابع ہے، مطلب وہ کوئی غلط مشورہ نہیں دیتا بلکہ اچھائی میں ساتھ دیتا ہے۔ علماؤں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرین ایمان لے آیا تھا اور مسلمان تھا، لہٰذا وہ ان کو برے مشورے نہیں بلکہ اچھائی کی صلاح دیتا تھا۔ بے شک یہ جن ہم سب کے ساتھ ہے جسے قرین کہا جاتا ہے۔ جادوگر اپنے موکلوں کے سہارے اسی قرین کے ذریعے آپ کے متعلق جانکاری نکلواتے ہیں کہ کل آپ نے کیا کھایا تھا یا 5 سال پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور لوگ اس کے جادو سے متاثر ہو کے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جن بچپن سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن مقرر ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی صلاح دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور جن برائی کی باتیں سکھاتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ یہ وہی جن ہے جو ڈائریکٹ ہمارے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے اسے قرین یا ساتھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ قاف میں کچھ اس طرح آتا ہے، اس کا ساتھی کہے گا، پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ نے انہیں آگ کی لپٹوں سے تخلیق کیا ہے۔ ان لپٹوں سے متعلق عام خیال علماؤں کا یہی ہے کہ یہ جن میٹر نہیں بلکہ انرجی کی فارم میں ہے، لہٰذا ان کا کوئی خاص شیپ، سائز یا باڈی اسٹرکچر کا تصور ممکن نہیں۔ یہ خاص لیونگ بینگ ہیں جو اپنی ول پہ چلتے ہیں اور جو چاہے کرتے ہیں۔ ہاں، آپ انہیں قید کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بندی بنا سکتے ہیں، ایسا کہ آپ کسی کو بتا بھی نہ پائیں، سمجھا بھی نہ سکیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، نارملی دے آر ہڈن فرام اس۔ ہاں، یہ جانوروں کے یا مردوں کے بھیس میں آ سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں قوت ہے کہ وہ کسی بھی مادے میں تبدیل ہو جائیں یا کسی اور جاندار میں داخل ہو جائیں، اور ہر تہذیب، ہر ثقافت میں آپ کو ان کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں ملے گا۔ تقریباً ہر مذہب میں آپ کو بھوت، پریت، آتما، آسیب، چڑیلوں اور پریوں کا ذکر ملے گا، پر مسلمانوں کے مطابق وہ سب افواہیں ہیں یا پھر صرف جن ہیں۔ یہ جن ہی ہیں جو الگ الگ روپ میں آتے ہیں، جو کبھی کبھی انسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، اسپیشلی جب آپ انہیں پریشان کریں یا ان سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور گمراہی میں دور لے جانے والے ہیں۔ جادو اور جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین نسخہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے گا اگر ہم ان 2 صورتوں کو سمجھ کے ساتھ پڑھیں اور ایمان پختہ رکھیں، تقوی کی روش اختیار کریں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، خواہ آپ جن ہو یا انس۔ دیکھا جائے تو یہ جن بھی ہماری ہی طرح اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان کافی مماثلت ہے۔ سب سے اہم یہ کہ ان کے پاس بھی فری ول ہے۔ اللہ نے ہماری طرح انہیں بھی ایک مدت تک آزادی دے رکھی ہے کہ یہ جو بھی رستہ چاہے اختیار کریں۔ یہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے بھی اپنے قبیلے، خاندان، رسم و رواج سب ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی۔ یہ بھی پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے روز۔
یہ بھی کھڑے ہوں گے روز محشر ہماری ہی طرح، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اور ان کے لیے بھی جزا اور سزا اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ڈال رکھا ہے جو جلد ہٹ جائے گا اور سب کو پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اس سے دگنی تعداد اس دنیا میں جنات کی ہے۔ اللہ نے انسانوں سے پہلے انہیں اس دنیا میں بھیجا، اسی دنیا میں ان کی بستیاں اور تہذیبیں آباد تھیں اور آج بھی ہیں، پر غیب میں ہیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے انلیس کہ اللہ چاہے یا ہم خود ان کی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ بے شک جادو کھلی گمراہی ہے، پر تھرو آؤٹ آر ہیومن ہسٹری لوگ جادو کے ذریعے ان جنات سے رابطہ کرتے، ان سے ان کی باتیں حاصل کرتے، اور کئی لوگ انہی جنات کا خوف دلوں میں رکھتے، ان سے مدد طلب کرتے۔ ان جنات میں وہ بھی طبقہ ہے جو لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کے دور لے جاتا ہے، اور وہ بھی ہیں جن کو آپ کی ناپاکی برداشت نہیں۔ عام طور پر ہم جب بھی جنات کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں ایک گندی سی ڈراؤنی سی تصویر ذہن میں آتی ہے، پر یاد رہے سارے جن شیطان نہیں اور سارے انسان نہیں۔ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں بالکل جیسے جنات میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے جنات کو آگ کی لپٹوں سے یا اس کے مکسچر سے بنایا ہے، ایک ایسی آگ جس کا کوئی دھواں نہیں، شاید اس میں کمبشن نہیں، نارمل آگ کی طرح شاید اسے جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں، نہ ہی یہ الیکٹرو میگنیٹک نیچر کی ہے، نہ ہی یہ نیوٹرینو پارٹیکلز پہ مشتمل ہے۔ کس قسم کی انرجی ہے جو گرم بھی ہے اور ٹھنڈی بھی، جیسا کہ ذکر آتا ہے ام عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز کے دوران عفرت کو دیکھا۔ عفرت ایک خاص نسل کا انتہائی طاقتور جن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نقصان پہنچانے کی غرض سے اپنی جانب آتے دیکھا تو اسے پکڑ لیا اور سوچا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیں تاکہ صبح سب لوگ اس کا مشاہدہ کریں، پر جیسے ہی اس کی ٹھنڈی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پہ لگی، انہیں اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانے دیا۔ یہ اسی نسل کا جن تھا جس کا ذکر آتا ہے سورہ نمل میں، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس ملکہ سبا کا تخت لائے؟ تو عفرت نے کہا کہ میں اس کو آپ کے پاس لے آتا ہوں، اور پلک جھپکتے بلکہ اس سے بھی پہلے وہ تخت لے آیا۔ آج کی سائنٹیفک زبان میں بولیں تو ٹیلی پورٹیشن، جس کے بارے میں انسان شروع سے سپنے دیکھتا آ رہا ہے۔ اگر کوئی جن روشنی کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ ممکن ہے، یعنی کہ جنات ٹیلی پورٹیشن کر سکتے ہیں، پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور چیزوں کو بھی ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے جو انسانوں کے پاس فی الحال نہیں۔ ابھی تک ہم انسانوں کو ایگزیکٹلی اندازہ نہیں کہ یہ جنات کس طرح ہوا میں تیرتے ہیں اور کس طرح یہ الگ الگ روپ اختیار کرتے ہیں۔ سائنس فی الحال یہاں تک پہنچی نہیں۔ ان کے مطابق دیر از نو سچ اینٹی۔ ایلینز تو پھر بھی ممکن ہے، پر جنات جیسی کوئی طاقت نہیں۔ اگر کسی کو آوازیں سنائی دیتی ہیں یا کچھ دکھائی دیتا ہے یا کوئی خود کو پوزیسڈ یعنی آسیب زدہ سمجھتا ہے تو سائنٹسٹ اسے ایک سائیکولوجیکل النس کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ ہر دور، ہر قوم، ہر ثقافت میں آپ کو ایسے ذکر و اذکار ملیں گے جو جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نہ صرف اہل کتاب بلکہ ہندو، بدھسٹ اور جنگلی قبیلے بھی سب یہ جھاڑ پھونک یا ایکسرسزم کرتے آ رہے ہیں۔ مسلمان بھی رقیہ پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ دیکھا جائے تو ہمیں ایک روایت بھی ایسی ملتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ آئی اور بتایا کہ اس کو جھٹکے پڑتے ہیں روزانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا منہ کھولا اور اس کو کہا کہ اے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، باہر نکلو۔ یعنی اس بچے میں کچھ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالا، اور وہ بچہ اس کے بعد اللہ کے فضل سے صحیح ہو گیا۔ یہ پریکٹس نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان سے قبل عیسیٰ اور سلیمان علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مجنون لوگوں کو ٹھیک کرتے، پر سائنس فی الحال اس ٹاپک کے بارے میں ایبسلیوٹلی سائلنٹ ہے۔ البتہ جادو میں ان کا کافی ذکر ہے۔ انفیکٹ صحیح جادو ان موکلوں اور ان طاقتوں کے بنا ممکن ہی نہیں۔
ان کے پاس صدیوں کا علم ہوتا ہے کیونکہ ان کی زندگی ہزاروں سال لمبی ہوتی ہے. ہم انسانوں کی طرح 60, 70 یا 80 سال نہیں. کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ جن گویا سارے کے سارے برے یا شیطانی ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. ان میں بالکل ویسے ہی اچھے برے ہیں جیسے انسانوں میں. ان میں بھی مشرک، منافق، ایتھیسٹ سب موجود ہیں، اور ان میں خاص شیطان کے پجاری بھی شامل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے انسانوں میں بھی شیاطین شامل ہیں. اللہ نے دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر رکھی ہے، اور بہتر ہے کہ ہم اس دوری کو برقرار رکھیں. نہ تو جنوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہماری دنیا میں دخل اندازی کریں، اور نہ ہی انسانوں کو اجازت ہے کہ وہ ان سے فوائد حاصل کریں، ان کو استعمال میں لائیں یا خود ان کے مرید بن جائیں. نارملی ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ جانور ان کو دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں ذکر آتا ہے کہ اگر تم مرغے کو اذان دیتے سنو تو اللہ سے بخشش طلب کرو، کیونکہ وہ اس وقت فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب تم گدھے کی چیخ سنو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ شیطان جن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کتے کو بھونکتے ہوئے سنو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ ان کو وہ دکھائی دیتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہم ان سے ناواقف رہتے ہیں. جیسا کہ ذکر آتا ہے کہ یقیناً وہ یعنی ابلیس اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور یہ وہ جن ہیں جو طویل فاصلے پلک جھپکتے ہی پورا کر لیتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو جانوروں کے روپ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کتا یا سانپ. اور ایسے ہی تیسری قسم ہے جو کبھی کہیں قیام کرتے ہیں اور کبھی کہیں کوچ کر جاتے ہیں. کہا جاتا ہے یہ وہ قسم ہے جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے، ڈراتی ہے اور بھگاتی ہے. جنات کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میرے لیے پتھر لے کر آؤ، پر دیکھو ہڈیاں اور گوبر مت لانا، کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے. یہ جنات پیار کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، پر یہ نہ صرف جنات بلکہ انسانوں پہ بھی عاشق ہو سکتے ہیں. عموماً انسانوں پہ حاوی ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان جن کو پسند آ جاتا ہے. جنات کے پاس خاص قابلیتیں ہیں. کبھی کسی زمانے میں یہ جنات 7ویں آسمان تک پہنچ رکھتے تھے. یہ اوپر آسمانوں میں جاتے اور سنتے فرشتوں کی محفل میں جو بات جو فیصلہ کیا جاتا یہ اس کی خبر لیتے، پھر واپس دنیا میں آ کے اس میں سے کچھ خبر اپنے چیلوں، نجومیوں اور جادوگروں کو دیتے، اور پھر وہ لوگ اس معلومات کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کرتے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ سلسلہ اللہ نے روک دیا اور ان جنات پہ پابندی لگا دی کہ وہ آسمانوں کی جانب فرشتوں کی محفلوں میں شامل نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے کوئی بات لے جائے تو اللہ ایک آگ کا انگارہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. یہ جن اس دنیا میں ہماری آمد سے پہلے سے آباد ہیں. یہ لوگ آپس میں لڑتے اور سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے. اللہ نے کئی پیغمبر اتارے جو کہ انہی میں سے تھے، پر یہ ان کی نافرمانیاں کرتے، حتیٰ کہ جو نبی ان کے پاس پیغام لاتا یہ اسے ناحق قتل کر دیتے. آدم کی تخلیق سے پہلے انہوں نے اس سرزمین پہ بڑا فساد برپا کر رکھا تھا. اللہ نے ان کو قابو کرنے کے لیے فرشتوں کا لشکر اتارا، اور ان فرشتوں نے انہیں اللہ کے حکم سے سمندر اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا. انہی میں ایک خاص جن تھا، ابلیس، جس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ.